جس وقت حضرت نوح علیہ السلام حکم خدا سے کشتی بنانے میں مشغول تھے، مشرکین رات کے اندھیرے میں آتے اور کشتی کا جو حصہ بنا ہوتا اسے توڑ پھوڑ کر دوڑ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد طلب کرتے ہوئے کہا، خدایا تو نے مجھے کشتی بنانے کا حکم دیا ہے، میں ایک عرصے سے اس کی تعمیر میں مشغول ہوں، جو کچھ بناتا ہوں دشمن رات کے وقت اسے توڑ پھوڑ جاتے ہیں، میرا یہ کام کب ختم ہوگا؟ خداوند قدوس نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی، اس کشتی کی حفاظت کے لیے ایک کتا رکھو۔ انہوں نے حکم خدا کے مطابق کشتی کی حفاظت کے لیے ایک کتا رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام دن میں کشتی بنانے میں مشغول رہتے اور رات میں سوتے۔ جب دشمن رات کے وقت کشتی کو خراب کرنے کے لیے آتے تو وہ کتا ان لوگوں کو دیکھ کر زور زور سے بھونکتا، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نیند سے بیدار ہو جاتے اور بیلچے یا گینتی سے دشمن پر حملہ آور ہوتے اور انہیں وہاں سے دڑا دیتے۔ آپ کشتی کی تکمیل تک مسلسل اسی بات پر عمل پیرا رہے۔ چونکہ طوفان نوح نے پورے خطۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لینا تھا، لہٰذا ان پر لازم تھا کہ حیوانات و نباتات کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے ہر ایک حیوان کا جوڑا جوڑا کشتی پر سوار کرتے اور تمام نباتات کے بیجوں یا پودوں کو اپنے ہمراہ کشتی میں رکھتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی مکمل کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اے نوح، تم سریانی زبان میں اعلان کرو کہ دنیا کے تمام حیوانات تمہارے پاس اکٹھے ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیا تو تمام حیوانات ان کے پاس حاضر ہو گئے۔ انہوں نے تمام حیوانوں کا ایک ایک جوڑا پکڑا اور اسے کشتی پر سوار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں یوں نقل کیا ہے، جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا کہ نوح اپنے ساتھ ہر جوڑے میں سے 2 کو لے لو اور اپنے اہل کو بھی لے لو، علاوہ ان کے جن کے بارے میں ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور صاحبان ایمان کو بھی لے لو، اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت ہی کم تھے۔ اس اعتبار سے کشتی پر سوار ہونے والوں کی فہرست کچھ یوں ہے: حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے 80 افراد، حیوانات کی ہر نسل میں سے ایک ایک جوڑا، اور کچھ مقدار میں نباتات کے بیج اور پودے۔ ہر مسافر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا بہت بڑی مصیبت کے آنے کا منتظر تھا، جس کے ابتدائی آثار آشکار ہو چکے تھے۔ ان میں ایک نشانی یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ ہر طرف سے آسمانی بجلی کے گرجنے اور چمکنے کی صدائیں دیکھی اور سنی جا رہی تھی، گویا کہ ہر چیز ایک بہت بڑے حادثے کی خبر دے رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی گناہگار قوم کو سال ہر سال تک عذاب الہی سے ڈراتے رہے، لیکن انہوں نے ہر بات کو مذاق سمجھا اور نوح علیہ السلام کی سفارشات کی ذرا برابر اعتبار نہ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کئی صدیوں تک اپنی قوم کو راہ حق کی طرف ہدایت کرنے کی کوشش میں لگے رہے، لیکن بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام مکمل طور پر اپنی قوم کی ہدایت سے مایوس ہو چکے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ روز بہ روز ان کی ہٹ درمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اذیت دینے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ وہ فکری اور روحانی طور پر اس قدر مسخ ہو چکے تھے کہ ان کے راہ راست پر آنے کی ذرا برابر امید نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی آئندہ نسلوں سے بھی ایسی کوئی توقع نہ تھی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی، تمہاری قوم میں ہرگز کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا علاوہ ان کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ اس ساری صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس لائق سمجھا کہ اس کے لیے بد دعا کی جائے، جسے قرآن نے یوں حکایت کی ہے: پروردگار، اس زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والے کو نہ چھوڑنا، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فاجر و کافر کے علاوہ کوئی اولاد بھی پیدا نہیں کریں گے۔ بس یہی وہ وقت تھا کہ عالمگیر طوفان عذاب بن کر نازل ہوا اور ہر طرف سیلاب ہی سیلاب تھا۔ زمین پانی اگل رہی تھی اور آسمان برس رہا تھا۔ آسمان سے جو پانی برس رہا تھا وہ بارش کی صورت میں نہیں تھا، بلکہ ایک سیلاب کی مانند تھا، جس نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پوری زمین بڑی بڑی آبشاروں میں تبدیل ہو گئی، ہر طرف سے تند و تیز آندیاں چل رہی تھی، آسمانی
بجلی کی گرج و چمک تھی۔ کالی گھٹاؤں نے دن کو رات کی تاریکی میں تبدیل کر دیا تھا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کشتی نے پانی پر تیرنا شروع کر دیا۔ کشتی سے باہر جو بھی تھا وہ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ تمام صحرا اور پہاڑ پانی کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ گویا یوں لگ رہا تھا کہ پوری دنیا ایک عظیم موجزن سمندر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ نہ پہاڑوں کی بلندیاں نظر آتی تھی اور نہ ہی زمین کی تہیں۔ قرآن میں اسے یوں تعبیر کیا گیا ہے، اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جا رہی تھی۔